اور اگر آپ وہ غلطیاں نہیں کر رہے ہیں جن غلطیوں کو کرنے کی وجہ سے جادو اور مزید زیادہ بلیک میجک اور مزید زیادہ نگیٹیوٹی اور مزید زیادہ طاقت پکڑتی ہے، تو آپ نے اس غلطی کو بھی اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دینا ہے، تاکہ جادو یا بلیک میجک یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی نگیٹیوٹی زیادہ اثر نہ پکڑ سکے اور آپ کو زیادہ ڈسٹرب نہ کر سکے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نفس پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جن پر شیاطین خود اپنا غلبہ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے چند مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو جادو کے نام پر ڈراتے ہیں اور ان پر ایک پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اس پریشر کے اندر آ کر آپ وہ تمام کام کر سکیں جو کہ سامنے والا انسان چاہتا ہے۔ اب سامنے والا انسان کیا چاہتا ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اور اسی خوف کو بنیاد بنا کر اسی خوف کو لوگ کیش کروانا شروع کر دیں گے۔ تو آپ نے کسی بھی حال میں کسی بھی طریقے کے جادو سے اب اگر کسی بھی انسان پر مسان کی راکھ کا عمل ہوا ہے، چاہے اس کو کھلا دیا گیا ہے، چاہے اس کی جگہ پر دبا دیا گیا ہے، چاہے اس کی خاک کو اس جگہ پر اڑا دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ تمام چیزیں، وہ تمام اثرات وہاں پر پھیل چکے ہیں، موجود ہیں، جگہ بنا چکے ہیں۔ ان تمام اثراتوں کو آپ کیسے ختم کر پائیں گے، اس کا طریقہ علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسان کا جادو کیا ہے اور مسان کی راکھ پر جو جادو کیا جاتا ہے وہ جادو کس طرح سے تباہی لے کر آتا ہے اور کس طرح سے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دیتا ہے۔ مسان کی راکھ پر جو مختلف اقسام کے جادو کیے جاتے ہیں، جسے عام طور پر مسان کا جادو کہا جاتا ہے، یہ راکھ جب کسی انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے تو کس طرح سے وہ بربادی لے کر آتی ہے، کس طرح سے بیماریوں کا باعث بنتی ہے، اور کس طرح سے انسان نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتا ہے اور مختلف قسم کے مسائل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور جب یہی مسان کی راکھ کسی ایسی جگہ پر اڑائی جاتی ہے جس جگہ کو برباد کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ کوئی فیکٹری ہو، چاہے وہ کوئی دکان ہو، یا چاہے وہ کوئی آفس ہو، یا کوئی سی بھی جگہ ہو، اس جگہ پر کس طرح سے خطرناک قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور کس طرح سے مسان کے جادو جو ہوتا ہے اور مسان کی راکھ پر عمل کر کے مختلف چیزوں میں اسے داخل کر کے کسی جگہ پر گاڑا جاتا ہے، تو پھر وہاں کس طرح سے تباہی بربادی آتی ہے، اور کس طرح سے مسان کے جادو سے لوگ متاثر ہو کر پریشان ہو رہے ہیں۔ آخر اس جادو کا علاج ہم کیسے کر پائیں گے، آج کے اسی ویڈیو ریکارڈ سیشن کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بیسٹ ایڈوائز بھی دینے جا رہا ہوں، ایک خاص نصیحت بھی کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس نصیحت پر عمل کر لیا اور اگر آپ وہ غلطیاں نہیں کر رہے ہیں جن غلطیوں کو کرنے کی وجہ سے جادو اور مزید زیادہ بلیک میجک اور مزید زیادہ نگیٹیوٹی اور مزید زیادہ طاقت پکڑتی ہے، تو آپ نے اس غلطی کو بھی اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دینا ہے، تاکہ جادو یا بلیک میجک یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی نگیٹیوٹی زیادہ اثر نہ پکڑ سکے اور آپ کو زیادہ ڈسٹرب نہ کر سکے۔ اپنے اس 20-25 سال کے روحانی سفر کے اندر میں نے بہت سارے ایسے پیشنٹس کو دیکھا ہے جو مسان کے جادو میں مبتلا ہو گئے تھے۔ بہت سارے لوگوں کا بزنس خراب ہوتے ہوئے دیکھا میں نے، بہت سارے لوگوں کے ریلیشن شپس خراب ہوتے ہوئے دیکھے، بہت سارے میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوتے ہوئے دیکھے، بہت سارے بچوں کو میں نے بیمار پڑتے ہوئے دیکھا، اور بہت سارے لوگوں کو میں نے نفسیاتی مریض ہوتے ہوئے دیکھا، اسی مسان کی راکھ پر جو کیا گیا جادو ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ میں نے ایسے بے شمار لوگوں کو بھی دیکھا جو مسان کی راکھ پر جو جادو کیا جاتا ہے، جو خاص شیطانی عمل کیا جاتا ہے، اس عمل سے متاثر ہونے کے بعد دوبارہ سے وہ صحت یاب ہو گئے اور دوبارہ سے وہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے لگے اور ان کے وہ مسائل بھی ختم ہو گئے۔ مسان کے جادو کے نام پر آپ کے دلوں میں خوف پیدا کرنے والے لوگ، مسان کی راکھ پر جو کیا گیا جادو ہوتا ہے اس کے نام پر آپ کو دہشت میں مبتلا کرنے والے لوگ، اور مختلف قسم کی جادو کی اقسام
کے بارے میں گفتگو کرنے کے بعد اس کا خوف بٹھانے والے جو لوگ ہیں ان سے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس انسان پر بھی بلیک میجک ہو، نگیٹیوٹی ہو، نگیٹو انرجی ہو، نگیٹو فورس ہو یا منفی اثرات کا اگر وہ شکار ہو جاتا ہے اور اگر وہ انہی اثرات کو لے کر ایک غلطی کرتا ہے، وہ غلطی آخر کیا ہے؟ وہ غلطی ہے خوف میں مبتلا ہو جانا۔ جب آپ خوف کے اندر اور دہشت کے اندر مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں آپ پر کئی گنا زیادہ ملٹی پلائی ہو کر آپ پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میری اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ پر کسی بھی قسم کا بلیک میجک ہو یا کسی بھی قسم کے منفی اثرات ہوں یا کسی بھی قسم کی نگیٹیوٹی ہو، آپ نے کسی بھی حال میں خوف کا شکار نہیں ہونا ہے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں، بہت سارے اسپریچول ٹیچر اور ٹرینرز ایسے ہیں جو لوگوں کا روحانی علاج کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو مختلف روحانی مسائل سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں ان تمام اسپریچول ٹیچر اور تمام اسپریچول ہیلرز کے لیے دعا گو رہتا ہوں جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نفس پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جن پر شیاطین خود اپنا غلبہ کر دیتے ہیں اور پھر وہ اپنے چند مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو جادو کے نام پر ڈراتے ہیں اور ان پر ایک پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس پریشر کے اندر آ کر آپ وہ تمام کام کر سکیں جو کہ سامنے والا انسان چاہتا ہے۔ اب سامنے والا انسان کیا چاہتا ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، تاکہ آپ اس کے مقاصد کو پورا کر سکیں۔ تو سمپل طریقے سے آپ نے اپنے جادو کا یا اپنے بلیک میجک کا یا اپنی نگیٹیوٹی کا سمپل طریقے سے علاج کروانا ہے۔ کسی کی بھی باتوں سے متاثر ہو کر آپ نے خوف کو دل میں اور دماغ کے اندر جگہ نہیں دینی ہے، اپنے مائنڈ پر حاوی نہیں کرنا ہے آپ کا۔ کہ میں نے خود کئی لوگوں کا علاج کیا ہے جو مختلف قسم کے یا مختلف اقسام کے بلیک میجک یا جادو کے اثرات میں مبتلا تھے، کالے جادو میں مبتلا تھے، ان کی زندگیاں خراب ہو رہی تھیں۔ الحمدللہ ان کا علاج ہو گیا، کچھ کو چند مہینے لگے، کچھ کو چند ہفتے لگے، ان کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا۔ ہمارا یقین اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے اور ہمارے دل میں خوف اللہ رب العزت کا ہونا چاہیے، بس۔ باقی کسی بھی چیز کا خوف اگر آپ رکھیں گے تو اور اپنے لیے مسائل آپ پیدا کرنا شروع کر دیں گے، اور اسی خوف کو بنیاد بنا کر اور اسی خوف کو جو آپ کے اندر پل رہا ہے، اگر موجود ہے، اسی خوف کو لوگ کیش کروانا شروع کر دیں گے۔ تو آپ نے کسی بھی حال میں کسی بھی طریقے کے جادو سے، کسی بھی طرح کی نگیٹیوٹی سے، کسی بھی طرح کے شیاطین سے آپ نے خوف زدہ نہیں ہونا ہے۔ اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھیں اور اپنا علاج کروائیں، پاکیزگی کو اختیار کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام اقسام کے جو جادو ہیں جن کے بارے میں میں نے کچھ باتیں کی ہیں ابھی، اور خصوصی طور پر میں جو ابھی آپ کو مسان کی راکھ پر جو کیا گیا عمل ہوتا ہے اس کو آپ کیسے ختم کر پائیں گے، جب آپ طریقے علاج کی طرف آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت جلد فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ میری آپ کو نصیحت ہے کہ آپ نے خوف زدہ کسی بھی صورت میں نہیں ہونا ہے، کسی کی باتوں سے بھی نہیں ہونا ہے۔ اب اگر کسی بھی انسان پر مسان کی راکھ کا عمل ہوا ہے، چاہے اسے کھلا دیا گیا ہے، چاہے اس کی جگہ پر دبا دیا گیا ہے، چاہے اس کی خاک کو اس جگہ پر اڑا دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ تمام چیزیں، وہ تمام اثرات وہاں پر پھیل چکے ہیں، موجود ہیں، جگہ بنا چکے ہیں، ان تمام اثراتوں کو آپ کیسے ختم کر پائیں گے اس کا طریقہ علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند دن اس طریقے علاج پر عمل کریے گا تو آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ نگیٹیوٹی ختم ہو رہی ہے اور بلیک میجک کے اثرات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ آپ کو خود بھی فیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے چند چیزوں کا انتظام کر لینا ہے، جو کچھ میں بتا رہا ہوں اس کو پڑھنے سے پہلے آپ نے 1 عدد پانی کی بوتل لینی ہے، پھر اس بوتل کے اندر جو پانی موجود ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لینا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بخور لینا ہے، اگر بخور اویلیبل نہ ہو، بخور آپ پرچیز نہ کر سکیں کسی مجبوری کی وجہ سے، تو لبان لے لیجئے گا، لبان بھی نہ لے سکیں تو بحالت مجبوری اگربتی کا استعمال کریں، لیکن مناسب یہی ہے کہ آپ بخور پرچیز کر لیں جو بھی آپ لینا چاہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آئل، جو بھی تیل آپ لگاتے ہیں آپ وہ پرچیز کر کے اپنے گھر پہ لے آئیں۔
ان تمام اشیاء کو اپنے سامنے آپ رکھیں گے، باوضو حالت میں بیٹھیں گے، پاک صاف لباس اختیار کریں گے، اور جس وقت بھی آپ یہ عمل پڑھنے جا رہے ہوں گے جو طریقہ علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ نے اس کمرے کو بھی معطر کر دینا ہے جہاں پر آپ یہ عمل پڑھ رہے ہوں۔ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب آپ یہ عمل پڑھ رہے ہوں تو آپ تنہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یکسوئی قائم ہو سکے، آپ صحیح کنسنٹریشن کے ساتھ، صحیح طرح سے یکسوئی کے ساتھ آپ اپنے عمل کو کر سکیں، مکمل توجہ کے ساتھ، مکمل فوکس کر کے۔ کسی بھی عمل میں کامیابی کے لیے یکسوئی کا ہونا، توجہ کا ہونا بہت زیادہ اثر رکھتا ہے، اور عمل کے اندر ایک خاص تاثیر بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد بخور کو اپنے سامنے رکھنا ہے، لبان اگر ہے تو لبان کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اگربتی ہے تو اگربتیوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے، پانی کی ایک بوتل کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور آئل کی شیشی یعنی تیل کی شیشی کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ ان تمام اشیاء کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد آپ نے 41 ٹائمز یعنی 41 مرتبہ سورہ طارق کی آخری 3 آیات کو پڑھنا ہے 41 مرتبہ۔ اور جب آپ سورہ طارق کی آخری 3 آیات کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے خود پر دم کرنا ہے، اور ان تمام اشیاء پر، ان تمام چیزوں پر دم کر دینا ہے۔ اب اگلے دن سے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس پانی کی جو بوتل تھی اس کے 2 حصے کرنے ہیں۔ ایک پانی کا حصہ جو ہوگا اسے آپ پینا شروع کریں گے اور اپنے سر پر لگانا شروع کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی پانی کا جو دوسرا حصہ ہے اسے آپ کسی اسپرے والی بوتل کے اندر محفوظ کر لیں۔ دن میں 3 مرتبہ اس کا اسپرے اپنے اوپر کر لیا کریں۔ جب بھی آپ اسپرے کریں، سورہ طارق کی آخری 3 آیات کو 1 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے چہرے پر یا اپنے جسم پر اسپرے کر سکتے ہیں، اور کم از کم دن میں 4 سے 5 مرتبہ اس پانی کو پینا شروع کر دیں۔ جب آپ اس پانی کو پئیں گے تو یہ آپ کے وجود کے اندر داخل ہو جائے گا، آپ کی باڈی میں داخل ہو جائے گا، اور جسم میں موجود ہو کر یہ تمام اثر کو ختم کرنا شروع کر دے گا۔ یہ جو بخور ہے، اگربتی ہے یا لبان، جو بھی آپ نے لیا ہے، اس کی دھونی آپ گھر میں دیں، اگر دکان ہے تو دکان میں دیں، اگر آفس میں کوئی پرابلم ہے تو آفس میں دیں، اگر کسی فیکٹری میں پرابلم ہے تو آپ فیکٹری میں دیں، کسی بھی جگہ پر جہاں آپ کو پرابلم فیل ہو رہی ہے وہاں پر اس کی دھونی روزانہ آپ نے دینی ہے۔ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے، اور روزانہ ان تمام چیزوں کو آپ نے کرنا ہے۔ کم از کم بھی آپ نے 21 ڈیز تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ ہر ہفتے والے دن اور ہر منگل والے دن آپ نے گوشت کا صدقہ لازمی دینا ہے۔ اس کے علاوہ صدقے کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں، صدقہ زیادہ سے زیادہ دیا کریں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے بھی آپ نے صدقہ دینا ہے، حسب توفیق صدقہ دیں، اور اس کے بعد اس عمل کو اسٹارٹ کر دیں۔ دنیا کے خطرناک ترین جادوؤں میں سے ایک جادو مسان کا جادو بھی کہلاتا ہے، یا مسان کی راکھ کا عمل بھی کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھنے کی برکت سے آپ دیکھیں گے ہر طرح کے شیاطین، ہر طرح کے منفی اثرات، ہر طرح کی نیگیٹیوٹی، ہر طرح کی نیگیٹو فورس آپ کی لائف سے جانا شروع ہو جائے گی، اور مسان کی راکھ پر جو عمل آپ کی تباہی اور بربادی کے لیے کیا گیا ہے وہ عمل کے اثرات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کی لائف روٹین کی طرف واپس آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب میں زیادہ چاہتا ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔